لیکن آج کل مسئلہ یہ ہے کہ لوگ ایک اصول سن کے پھر خود ہی مفتی بن کے ہر ایک پر حرام ہونے کا فتویٰ لگاتے رہتے ہیں, ٹھوکتے رہتے ہیں. انہوں نے ایک اصول سن لیا کہ غلط عمل جو بھی ہوگا اس میں آمدن کیا ہوگی, حرام ہوگی. گناہ میں تعاون بھی کیا ہے, حرام ہے نا. تو یہ خوب ذہن میں رکھیں کہ اس تعاون کے درجات ہیں, سمجھ رہے ہو. یہ علماء جانتے ہیں کہ کون سا تعاون ایسا ہے جس کی بیس پہ ملنے والی آمدن حرام, اور کون سا تعاون ایسا ہے جس کی بیس پہ ملنے والی آمدن حرام نہیں. فقہی مسئلہ ہے, یہ علماء مفتیان کرام جانتے ہیں, کیونکہ آج کل ہر شخص ہر آدمی کی فیلڈ میں ٹانگ اڑا رہا ہے, اس کو اصول اور مسائل کا نہیں پتا ہوتا, خود سے فتوے لگا رہے ہیں تیری آمدن ناجائز, تیری آمدن ناجائز, تیری آمدن ناجائز. ایک صاحب مجھے کہنے لگے گناہ میں جس طرح بھی تعاون ہو بہرحال حرام ہے. میں نے کہا اس کے فقہاء نے درجات بیان کیے. کہہ رہے نہیں یہ فقہ شکا کچھ نہیں ہوتا, فقہ شکا کچھ نہیں ہوتا, حدیث میں آیا. میں نے کہا اچھا مجھے بات بتاؤ, تم نے اپنا گھر کسی کو کرائے پر دیا رہنے کے لیے, وہ اس میں فلمیں دیکھتا ہے بیٹھ کے, تو تمہارے لیے کرایہ حلال ہے بھائی؟ اب وہ کہتا ہے اگر حرام ہے تو پھر تو یہ جتنے لوگوں نے کرائے رینٹ پہ گھر دیے ہوئے ہیں تو کیا سارے وہاں بیٹھ کے تہجد پڑھتے ہیں وہاں پہ کیا؟ آج کل تو گناہ کا غلبہ ہے, سب فلمیں بھی دیکھ رہے ہیں, ڈرامے بھی دیکھ رہے ہیں, اور گھر آپ نے دیا ہوا ہے ان کو. کیا خیال ہے بھائی, آپ نہ دیتے تو روڈ پہ بیٹھ کے کوئی دیکھ سکتا ہے فلم؟ اور کچھ سٹے بھی لگا رہے ہیں, چرسی بھی ماشاءاللہ مارکیٹ میں آپ آج کل وافر مقدار میں بڑھ رہے ہیں. میں نے کہا یہ تو سب آپ نے ان کو سہولت دی ہوئی ہے, چرس بھی پیو ٹھیک ہے, فلمیں بھی دیکھو, غیبتیں بھی کرتے ہیں وہاں بیٹھ کے. روڈ پہ بیٹھ کے غیبت کرنا, یعنی بے روزگار آدمی جو روڈ پہ, جس کا کوئی گھر نہ ہو, وہ تو روڈ پہ اس لیے غیبت کرتے ہیں کہ گھر میں سکون کی زندگی ہے تو چلو یار گٹر کے ڈھکن پہ بیٹھ کے. لیکن اگر گھر ہی نہ ہو تو پھر تو سب سے پہلے انسان گھر تلاش کرے گا, ان سب چیزوں سے بیزار ہو جائے گا وہ. تو میں نے کہا یہ ناجائز ہے. آپ کو کہتے ہیں اگر ناجائز ہے تو یہ تو جتنے مالک مکان ہیں 99% تو ان کی آمدن کیا ہو جائے گی. تو میں نے کہا یہ بھی تو تعاون ہو رہا ہے, آپ نے ان کو گھر دیا ہوا ہے جس کی وجہ سے انہوں نے ٹی وی بھی رکھا ہوا ہے, اور بیوی کے بجائے ٹی وی کو زیادہ فوکس کر رہے ہیں. وہ آپ نے دیا تھا بیوی کے لیے, وہ فوکس کر رہے ہیں. دیکھ لو شادی شدہ لوگ جن کے گھر میں ٹی وی ہے, ان کی بیویوں کو شکایت ہوتی ہے کہ وہ بیوی کو اتنا فوکس نہیں کرتے جتنا, کیونکہ بیوی تو وہی نظر آ رہی ہے 6 سال سے ٹی وی میں, ہر تھوڑی دیر میں آپ کو نیا ورژن, ٹھیک ہے, لیٹسٹ ورژن ملے گا آپ. یہ 86 ماڈل جو ہے یہ والا, اس کے علاوہ 10 چیزیں ٹی وی میں ملیں گی. تو اس لیے عورتوں کو شکایت ہوتی ہے کہ ہمارے میاں گھر آتے ٹی وی کھول کے بیٹھ جاتے ہیں. میں کہتا ہوں اس لیے بیٹھتے ہیں وہ ٹی وی کھول کے. تو یہ تو آپ نے ان کو سہولت دی ہوئی ہے نا مالک مکان نے, تو مالک مکان کہے گا میں نے رہنے کے لیے دیا ہے, باقی سوٹا لگائیں, چرس پیئیں, مجھے اس سے یہ میز سے پوچھ کے تھوڑی کر رہے ہیں. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ یہ یوٹیوب کی ارننگ کو ناجائز کہہ رہے ہیں نا کہ اس پہ اشتہارات آتے ہیں. تو جو یوٹیوب جن کے چینل ہیں انہوں نے گوگل کو ایڈورٹائزمنٹ کے لیے دیا ہے, اب وہ اس پہ غلط چیز چلاتا ہے تو یہ ہے تو غلط, اس کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے. غلط چیز غلط ہی ہوتی ہے, لیکن اس کو یہ نہیں کہا جائے گا کہ یوٹیوب جس کا چینل ہے جس نے مونیٹائز کیا وہ گناہ کا سبب بن رہا ہے. وہ سبب نہیں بن رہا, اس نے اپنی ایک چیز دی ہے استعمال کے لیے کہ آپ اس سے جائز چیزوں کو پروموٹ کریں. یہ ایک رائے ہے علماء کی, لیکن پھر بھی اگر کوئی احتیاط کرے تو زیادہ اچھا ہے. تو نیوز چینل میں جو لوگ جاب کرتے ہیں ان کی تو پوری ارننگ ہی ٹی وی کی ایڈورٹائزمنٹ سے ہوتی ہے, اور ٹی وی کی ایڈورٹائزمنٹ سے جو پیسے چینل کو حاصل ہوتے ہیں وہ پیسے چینل نیوز چینل والا, وہ جو خبریں پڑھنے والا ہوتا ہے اس کو بھی دیتے ہیں, اینکرز کو بھی دیتے ہیں. تو اگر اس طرح سے آپ اس کا حرام کا دائرہ کار بڑھاتے چلے جائیں تو نیم مفتی خطرہ ایمان. پھر یہ جو چاقو چھری بیچ رہے ہیں ان کا کاروبار حرام, کیونکہ اسی چاقو سے قتل بھی ہوتے ہیں. تو چاقو والا کہے گا میں نے قتل کرنے کے لیے نہیں بنایا, میں نے تو پیاز کاٹنے کے لیے بنایا. اب آپ کا ہیڈ ہے کہ آپ اس سے جا کے بندہ ہی مار دو. چور کو آپ کھانا کھلا رہے ہیں اور اس کے بدلے میں چور آپ کو پیسے دیتا ہے کھانے کے, حلال آمدن سے, چوری سے نہیں. تو آپ نے چور کی باڈی میں طاقت بھری, اب یہ جائے گا چوری کرے گا, تو گناہ آپ کو ملے گا؟ بولو نا, نہیں ملے گا. آپ بولے گا میں نے ایک انسان کا پیٹ بھرا ہے, ٹھیک ہے, اچھی نہیں ہے اس سے میں نے, وہ اب اس طاقت کو غلط استعمال کر رہا ہے تو یہ اس کا اپنا عمل ہے. تو یہ فقہ کا ایک بہت پیچیدہ ایک اس پہ اصول ہیں کہ کون سا گناہ ایسا ہے جس میں تعاون سے آمدن حرام ہو جاتی ہے, کون سا گناہ ایسا ہے جس میں تعاون سے آمدن حرام نہیں ہوتی. یہ نہیں کوئی بھی بیٹھ کے فتوے دینا شروع کر دے. مدارس میں 8 سال کا نصاب جو ہے یہ گھاس کھانے کے لیے تھوڑی ہے. اور بھی ایک بڑی اچھی مثال آئی ہے ذہن میں, آئی تھی ابھی نکل گئی, کہ ابھی میں مثال کیا دے رہا تھا چور کی نا, کہ اس کو ہم جب کھلاتے ہیں کھانا پیٹ بھرتے ہیں اس کا. اور ایک اور مثال آئی تھی, ہاں, بینک کے جو چوکیدار ہے اس کی تنخواہ,
بینک کا جو چوکیدار ہے اس کی تنخواہ کا مسئلہ بھی ایسا ہی ہے کہ وہ حلال ہے یا حرام. اس پر علماء کا اتفاق ہے کہ چوکیدار جو وہاں بیٹھا ہوا ہے وہ اس عمارت اور اس رقم کی حفاظت کے لیے بیٹھا ہے اور ان لوگوں کی حفاظت کے لیے بیٹھا ہے جو وہاں بیٹھے ہوئے ہیں. یہ کام بذات خود ناجائز بولو بھائی نہیں ہے. اس کا براہ راست اس سودی لین دین کے گواہ بننے یا اس کو لکھنے میں کوئی عمل دخل نہیں ہے. بینک کا مینیجر کی تنخواہ تو بہرحال حرام ہے سودی بینک کی, کیونکہ وہ تو پورے سسٹم کو مینیج کر رہا ہے نا. تو چوکیدار کی تنخواہ حلال ہے یا نہیں؟ تو علماء کی ایک جماعت یہ کہتی ہے کام اس کا جائز ہے, فی نفسی جائز کام ہے. پیسے کی حفاظت کرنا, لوگوں کی حفاظت کرنا, یہ جائز کام ہے, لہذا اس کی تنخواہ بھی کیا ہے, جائز ہے. علماء کی ایک جماعت یہ کہتی ہے کہ کام تو اس کا جائز ہے لیکن اس کو جو تنخواہ دی جا رہی ہے وہ حرام پیسوں سے دی جا رہی ہے, اس لیے کہ بینک اپنے سود سے جو ارننگ ہوتی ہے, جو پروفٹ ہوتا ہے, وہ پروفٹ تنخواہوں میں نکالتا ہے. تو بعض دفعہ کام جائز ہے مگر اس کو تنخواہ حرام پیسوں سے دی جا رہی ہے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ کیونکہ بینک کو جو بچت ہوگی نا, پروفٹ ہوگا, وہ تو خالصتاً سودی پروفٹ ہوتا ہے. اس سود سے بینک کیا دے رہا ہے, تنخواہیں دے رہا ہے. لیکن ایک اور رائے علماء کی وہ یہ ہے کہ بینک کاغذ میں تو یہ لکھتا ہے کہ میں اپنی سودی بچت سے اس کو تنخواہ دے رہا ہوں, لیکن بینک کے پاس کوئی ایسا الگ سے ڈبہ نہیں ہے کہ جو سودی ارننگ آ رہی ہے بینک اس ڈبے میں وہ پیسے رکھ رہا ہو, بلکہ بینک کے اکاؤنٹ میں زیادہ تر رقمیں لوگوں کی ہوتی ہیں جو لوگوں نے اپنے پیسے بینک میں ڈپازٹ کرائے ہوئے ہوتے ہیں, اور ان میں غالب حلال ہے. اسی میں بینک کا پروفٹ بھی سود کا شامل ہوتا رہتا ہے. اور شریعت کا حکم یہ ہے کہ حلال و حرام جب مکس ہو جائے تو اس میں جو غالب ہوگا اس کا اعتبار کیا جائے گا. لہذا جو زیادہ بڑی رقم ہے وہ حلال بچت ہوگی, لہذا بینک جب اس سے تنخواہ دے گا تو وہ چوکیدار کے لیے کیا ہوگی, حلال ہوگی. اس کو حرام کی طرف منسوب نہیں کریں, کیونکہ بینک نے الگ سے کوئی ڈبہ تھوڑی رکھا ہوا ہے. بھائی آپ کے گھر میں سودی ارننگ آ رہی ہے تو وہ سود کے لیے الگ سے کوئی چیز ہے, تو اس کو تو ہم کہیں گے کہ یہاں سے پیسے نہ مت دو. مکس ہو رہا ہے تو پھر زیادہ کیا ہے یہ دیکھا جاتا ہے. تو میں یہ اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ اصول فقہ کا ایک لفظ بھی نہیں پڑھا ہوتا آج کل, اور ہر آدمی بیٹھ کے کیا بنا ہوا ہے, مفتی بنا ہوا ہے, فتوی بازی کر رہا ہے. اور پھر جب ان سے بولو مدارس میں بیٹھ کے تمیز سے پڑھ لو تو وہ کہتے ہیں میں صرف قرآن و حدیث کو فالو کرتا ہوں. تو قرآن و حدیث کو سمجھنے کے بھی تو کچھ اصول اور ضابطے ہیں نا. یہ قرآن و حدیث کو دیکھو, ہم جب عربی سیکھیں گے تو پہلے گرامر بھی سیکھیں گے نا. جتنے لوگ انگلش سیکھتے ہیں تو پہلے گرامر سکھائی جاتی ہے. اب آپ کسی انسٹیٹیوٹ میں گئے, آپ کہیں یہ پریزنٹ کنٹینیو ٹینس کیا ہوتا ہے, یہ تو امریکہ میں جو عام گورے ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا. پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس کیا ہوتا ہے, یہ سب چیزیں بدعتیں ہیں, تم لوگوں نے نکالی ہیں. تو وہ ہم سے یہ کہتے ہیں کہ صحابہ کے دور میں اصول فقہ کیا تھے, نبی نے کون سے اصول فقہ بیان کیے, تو میں گرامر نہیں پڑھوں گا, یہ تو بدعت ہے. بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو انگلش بول رہا ہوتا ہے تھوڑے دنوں کے بعد, وہ تو گرامر نہیں پڑھتا. تو وہ بھائی اسی ماحول میں پیدا ہوا ہے, اس کو گرامر سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ اردو اسپیکنگ ہو, جب آپ انگلش کی طرف آؤ گے تو کچھ اصول اور ضابطے جو وہیں سے اخذ کیے گئے ہیں, گوروں کو دیکھ کے ہی نکالے ہیں, انہی کی زبان سے اخذ کیے ہیں, وہ سیکھ لو گے تو تمیز سے ایک زبان سیکھ جاؤ گے. پریکٹس بھی کرنی پڑے گی لیکن کچھ بیسک چیزیں گرامر کی سیکھنی پڑیں گی. تو صحابہ کرام کو ان اصولوں کی ضرورت نہیں تھی, وہ تو نبی کو دیکھتے تھے, جیسے نبی کرتے چلے جاتے تھے. ہمیں ضرورت ہے اس لیے کہ قرآن کی آیت ایک طرف, حدیث دوسری طرف ہوتی ہے بسا اوقات, پھر دو حدیثوں میں ٹکراؤ ہو رہا ہوتا ہے, پھر حدیث میں صحابہ کے عمل میں ٹکراؤ ہو رہا ہوتا ہے بعض دفعہ, کیونکہ ہم سے تو روایتیں پہنچی ہیں نا, ہم اس زمانے کے تھوڑی ہیں. اس ٹکراؤ کو کیسے ختم کیا جائے گا؟ قرآن نے تو ایک اصول بیان کر دیا کہ گناہ میں تعاون مت کرو. تو کون سے درجے کا تعاون کہلائے گا, کون سے درجے کا تعاون, یہ تو فقہا بیان کریں گے. اس کے لیے اصول اور ضابطے ہیں. حنفیہ میں بھی ہیں, شافعیوں میں بھی ہیں, مالکیہ میں بھی ہیں, حنابلہ میں بھی ہیں, حنبلیوں میں, سب میں ہیں. سعودی عرب کی یونیورسٹیوں میں اصول پڑھائے جاتے ہیں. اور آج لوگ کہتے ہیں میں کوئی اصول میں قرآن حدیث جانتا ہوں. قرآن حدیث مطلب نہیں جانتا, تو قرآن حدیث نہیں جانتے آپ ڈیفائن نہیں کر سکتے. آپ ایک صاحب آئے میرے سے بحث کرنے کے لیے,